بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ سب کی نہایت مشکور ہوں کہ آپ لوگ شارٹ نوٹس پہ بھی اس طریقے سے کوریج کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بلوچستان میں سیلابی صورتحال سے کچھ ڈسٹرکٹس کرٹیکل سچویشن کا شکار ہیں. آج میں نے آپ لوگوں کو بلایا تو یہاں پر سیلاب کے حوالے سے بات کرنے کے لیے تھا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ بلوچستان میں ایک اہم ایشو جس پہ ایز اے بلوچستانی اور ایک بلوچستان کی عورت ہونے کے ناطے سے میں سمجھتی ہوں بہت ضروری ہے. یہاں آج آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے سامنے کلات سے بلانگ کرنے والی بلوچ عورت کھڑی ہے، اور اگر میں بار بار اس بات پر ایمفسائز کر رہی ہوں کہ بلوچ عورت، تو میرے ناراض بلوچ بھائی بھی مجھے سن رہے ہوں گے اور وہ میری اس بات سے اندازہ لگا سکیں گے کہ ان کے لیے بھی ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے. بلوچستان پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ، لیکن لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو جھیلتے ہوئے آج دیکھیں آپ کیا حال ہے. اور یہ کیوں ہے؟ میں اپنے ناراض بلوچ بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اگر آپ اسلحے کے زور پر کوئی مسئلہ حل کرنا چاہیں گے تو بھول جائیں. افغانستان کی مثال آپ کے سامنے ہے. بات چیت کے ذریعے ہی ہر مسئلے کا حل آپ نکال سکتے ہیں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت ایک سینسٹیو ٹاپک، ہمیشہ ہم کہتے ہیں مسنگ پرسنز، اور بلوچستان کے حوالے سے بہت زیادہ اس بات کو ہائی لائٹ بھی کیا جاتا ہے. سوچا تھا کہ آج میں اپنی پریس کانفرنس کا آغاز ان الفاظ سے کروں گی کہ وی آر the servants of the public. چاہے وزیر اعلیٰ، چاہے پرائم منسٹر، چاہے پریزیڈنٹ، ہم اگر ان عہدوں پہ فائز ہیں تو اپنی پبلک کے لیے فائز ہیں، to develop you, to promote you and to secure you. مسنگ پرسنز کے حوالے سے میں نے کیوں آج، حالانکہ سیلاب کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتی تھی، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ظہیر نامی شخص نے کل جس طریقے سے پریس کانفرنس کی، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ زیارت کا جو واقعہ ہوا جس میں ہمارے شہید کرنل لائق اور ان کے کزن کو کس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، اور پھر اس کے بعد کچھ لوگوں کا دھرنا شروع ہوا اور انہوں نے کہا کہ مسنگ پرسنز جو تھے انہیں وہاں پر مار دیا گیا. یہ بات بڑی سینسٹیو ہے اور مجھے پتا ہے کہ اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں، لیکن بحیثیت مسلمان مجھے اس بات پہ بلیو ہے کہ عزت، ذلت، زندگی، موت سب کچھ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسی لیے آج پاکستان کا درد رکھتے ہوئے، بلوچستان ایز اے بلوچ عورت، بلوچوں کا درد رکھتے ہوئے میں آپ سب کے ساتھ یہ بات شیئر کر رہی ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ظہیر نامی شخص کتنے سالوں بعد واپس آ جاتا ہے اور وہ پریس کانفرنس کر رہا ہے کہ میں ایران کی جیل میں تھا کیونکہ وہ انلیگل بارڈر کراس کا کوئی واقعہ سامنے آ جاتا ہے، اور یہاں پر ماما قدیر جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ملائن کر رہے ہیں اسٹیٹ کو اور اپنے اداروں کو، اور ایسے اداروں کو جن کی وجہ سے ہم رات سکون کی نیند سوتے ہیں. ظہیر تو واپس آ گیا، اور وہ جو زیارت کا آپریشن تھا، مجھے آپ یہ بتائیں کہ جس بے دردی سے کرنل لائق کو اور ان کے کزن کو شہید کیا جاتا ہے، سیکیورٹی ایجنسیز، قانون نافذ کرنے والے ادارے اس علاقے کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپریشن ہوتا ہے، اور پھر ایک اہلکار
सिक्योरिटी नाफिज करने वाले अदारों का, वो भी शहीद होता है। और कितने शहीद हुए। हम मिसिंग पर्सन्स की तो बात करते हैं, लेकिन हम कब इन शोहदा की बात करेंगे? क्या इनके बच्चे, क्या इनके घर वाले, इनके माँ बाप नहीं हैं? आप सब भी बच्चों वाले हैं। मेरा भी एक बेटा है। मैं तो ख्वाब में भी ये नहीं सोच सकती कि उसके साथ कुछ हो। तो आप ये देखें कि ये जवान किस तरीके से, जैसे अभी ये सैलाब की सूरत हाल है बलूचिस्तान में, क्या बॉर्डर्स हो, क्या कोई भी डिजास्टर आपके पाकिस्तान के अंदर हो, फ्रंट लाइंस पे आपकी खिदमत कर रहे हैं। अब हम वापस आ जाते हैं मिसिंग पर्सन्स की तरफ। जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि ज़हीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की, आप सबने देखी, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी। जो लोग आलाए कार बने हुए हैं, बैरूनी साजिशों का शिकार हैं, चंद लोग हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारे अपने लोग हैं और वो इन साजिशों को समझें और बैरूनी साजिशों का आलाए कार ना बने। इससे उनकी अपनी सरजमीन का नुकसान है, बलूचिस्तान का नुकसान है, बलोचों का नुकसान है। आप अगर आए, मैं आप सबको दावत देती हूं कि आप बलूचिस्तान आएं और आप बलोच बेल्ट में जाएं। आप देखें कि बुनियादी सहूलतें तक हमारे पास नहीं है। क्यों नहीं है? इन्हीं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को डील करते करते हुकूमत बलूचिस्तान, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी उस पर जुडिशल कमीशन बना दिया गया है। और हुकूमत बलूचिस्तान ने ये स्टेप क्यों उठाया? हम ये समझते हैं, और चीफ मिनिस्टर का ये विजन है कि जो हुकूमत होती है और जो वजीर आला होता है वो अपने सूबे का बाप होता है, मीनिंग्स वालिद होता है, पेरेंट्स होता है। क्यों मैंने ये तशबीह दी आपको? इसलिए तशबीह दी क्योंकि बाप अपने बच्चों को संभाल के रखता है। और बच्चे कौन? हमारी पब्लिक और हमारे इंस्टीट्यूशंस। जुडिशल कमीशन क्यों बनाया गया? ताकि जो भी लोगों के दिलों में गलत फहमी है उसे दूर किया जाए, इंक्वायरी की जाए। और इंक्वायरी क्यों की जाए? इसलिए कि हकाइक सामने लाए जाएं। यहां आने से पहले मुझे ये कहा गया कि मिसिंग पर्सन्स के हवाले से बात करने आप जा रही हैं, ये बहुत सेंसिटिव इशू है। मैंने कहा ये मिसिंग पर्सन्स जो चंद मिसिंग हैं और उसकी वजूहात कुछ और हैं। ये जिस तरीके से मेलाइन कर रहे हैं आप स्टेट को, अपने अदारों को, तो उसके पीछे तो हकाइक ही कुछ और हैं। तो मैंने कहा कि मिसिंग पर्सन्स के हवाले से बात क्यों नहीं करूंगी। ये मुल्क हमारा है, ये सरजमीन हमारी है, इसमें रहने वाले हमारे हैं। अगर चंद लोग बैरूनी साजिशों का शिकार होकर भटक गए हैं तो एज अ स्टेट, एंड आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, तो मेरा ये हक बनता है कि मैं बार बार उन्हें दावत दूं, मैं बार बार उन्हें बुलाऊं कि खुदारा बैरूनी साजिशों का आलाइकार ना बने। और अगर मेरे बलोच भाई मुझे देख रहे हैं तो आप सब ये जानते हैं कि हम बलोचों का क्या कल्चर है। आज ये औरत आप लोगों के सामने हाथ जोड़कर, और अगर मुझे पता होता कि आप लोग कहां कहां हैं तो मैं अपनी चादर आप लोगों के पास भेजती। ये बलोचों की तहजीब, बलोचों का कल्चर है कि हमारे घर कातिल भी आए और औरत चल के आए तो हम कत्ल भी माफ कर देते हैं। तो आज मैं एक बलोच औरत होने के नाते से अपने बलोच भाइयों को ये दावत देती हूँ कि खुदारा वापस आ जाएं अपने बलूचिस्तान के लिए और अपने बलूचिस्तान की गरीब आवाम के लिए। अब मैं आती हूँ कि जिसका आप जानते हैं कि जस्टिस फजल जो हैं, फजल हैं या अफजल हैं, शायद मेरे जहन से स्किप कर गया है नाम। मिसिंग पर्सन्स का जो केस देख रहे हैं, देखें 10 के करीब कुछ ऐसे पॉइंट्स रखे गए हैं कि जिस पे पूरा उतर के
ہم یہ جان سکیں گے کہ کیا یہ واقعی مسنگ پرسنز ہیں. میرے سارے باتوں کا جواب ظہیر نے اپنی پریس کانفرنس سے دے دیا. آپ یہ دیکھیں کہ کتنے ہزاروں میں یہ لسٹ لے کے آتے ہیں کہ یہ مسنگ پرسنز ہیں, اور جب ان سے یہ مانگا جاتا ہے کہ حقائق سامنے لے کے آئیں, ان کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ لے کے آئیں, تو وہ لانے سے یہ قاصر ہوتے ہیں. یہ فیبریکیٹڈ لسٹ ہوتی ہے. تو یہی سوچتے ہوئے اور ایک سربراہ کی حیثیت سے بلوچستان نے جوڈیشل کمیشن بنایا, اور مسنگ پرسنز جو بلوچستان کے ہیں آئی تھنک وہ 200 یا 250 کے اراؤنڈ ہیں. ہم اس مسئلے کو کیوں حل کریں گے؟ کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں, ہماری پبلک ہے, ان میں یونٹی ہو اور وہ ایک دوسرے کا ساتھ دے کے چلیں. حقائق سامنے آئیں. ایز اے اسٹیٹ, ایز اے پاکستانی, ایز اے ریپرزینٹیٹیو آف گورنمنٹ آف بلوچستان, میں یہ کبھی برداشت نہیں کروں گی, ہم یہ کبھی برداشت نہیں کریں گے. چیف منسٹر کے انسٹرکشنز ہیں کہ ہم یہ برداشت نہیں کریں گے. جہاں بات آئے گی اسٹیٹ کی, جہاں بات آئے گی پاکستان کی سالمیت کی, پاکستان کی حفاظت کی, اپنے لوگوں کی حفاظت کی, وہاں پہ نو کمپرومائز ایٹ آل. ہم بالکل کمپرومائز وہاں پر نہیں کریں گے. لیکن جیسے ہی چیف منسٹر نے اپنی ذمہ داری سنبھالی تھی, سیکیورٹی میٹنگ میں پہلا جملہ ان کا یہی تھا کہ میں اپنے ناراض بھائیوں کو واپس لانا چاہتا ہوں. اسلحے کے زور پر معاملات حل نہیں ہوں گے, طاقت کے زور پر معاملات حل نہیں ہوں گے, اور ہم اس پہ عمل درآمد بھی کر رہے ہیں. اسی لیے جوڈیشل کمیشن بھی قائم کیا گیا, اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ مسنگ پرسنز کا جو مسئلہ ہے اس کو بہت جلد ہم حل کریں گے. چند لوگ جو بیرونی سازشوں کا شکار ہو کر اپنے اسٹیٹ کو بدنام کرتے ہیں, اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بدنام کرتے ہیں, انہیں میں بار بار یہ پیغام دوں گی, آج بھی آپ کے ذریعے دے رہی ہوں, پھر دیتی رہوں گی کہ آلائے کار نہ بنے, کیونکہ ملک دشمن عناصر پاکستان کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتے. اور بلوچستان معدنیاتی وسائل سے مالا مال صوبہ, ریکوڈک کا منصوبہ اپنے انجام کو پہنچا. یہ تو ایک بہت چھوٹا منصوبہ ہے, اس طرح تو کئی خزانے بلوچستان میں چھپے ہوئے. اسی لیے تو ملک دشمن عناصر یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ بلوچستان کو ہم ایکسپلور کریں, اور پھر پاکستان پہلے ہی اسلامی طاقت, آپ کو پتا ہے کہ ہم اسلامی ورلڈ میں سپر پاور ہیں, تو اگر بلوچستان کے خزانے ایکسپلور ہو جاتے ہیں تو ہمیں IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, لوگ ہم سے قرض مانگنے آئیں گے. یہی وجہ ہے کہ دشمن جو ہیں وہ نہیں چاہتے اور پاکستان کی سالمیت کے ہمیشہ پیچھے پڑے رہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جسٹس فضل کافی ڈیٹیل میں وہ اس کیس کو بھی دیکھ رہے ہیں, اور 10 سٹیپس, یہ بہت ضروری پوائنٹ ہے کہ 10 سٹیپس ایسے ہیں کہ اس پہ پورا اترے گا کوئی تو وہ مسنگ پرسن ہوں گے. یہاں پر میں ایک اور مثال آپ کو دیتی ہوں. لوگ اللیگل بارڈر کراس کرتے ہیں, لوگ اپنے گھروں سے چھپ کر باہر ملک چلے جاتے ہیں. ایون ایسے بھی کیسز آئے ہیں پولیس نے خود ان کی ڈیٹیلز آفس میں جمع کروائی ہیں کہ جو مسنگ پرسنز ڈکلیئر کیے جا رہے تھے وہ کئی دنوں سے اپنے گھروں میں موجود ہیں. خدارا, جب آپ بلائن کرتے ہیں اسٹیٹ کو, تو جب آپ کے لوگ واپس گھروں میں آ جاتے ہیں, یہ ان خاندانوں کو بھی میں کہتی ہوں, تو کم سے کم آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اسٹیٹ کو انفارم کریں. جو ہماری مائیں بہنیں جن کے لوگ مسنگ ہیں, ان کا درد ہم رکھتے ہیں دل میں. کوئی اسٹیٹ, کوئی قانون نافذ کرنے والا ادارہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے ہی لوگوں کو نقصان پہنچائے. میں ایسا نہیں مانتی, کیونکہ میرا بھی ایک کیریئر ہے ایز اے پولیٹیشین, اور میں نے
ہر بات پر آواز اٹھائی ہے، لیکن آج تک مجھ سے تو کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ اگر میں نے پاکستان کی بات کی ہے، میں نے پاکستان کے اداروں کی بات کی ہے، میں نے بہت سے ایسے سینسٹیو ایشوز پہ بات کی، آج بھی دیکھیں میں مسنگ پرسنس پہ بات کر رہی ہوں آپ لوگوں کے سامنے، بہت سے ایشوز پہ میں نے بات کی ہے، لیکن آج تک مجھے تو کہیں سے دھمکی نہیں آئی۔ تو ہمارے جو ادارے ہیں، ہمارا جو اسٹیٹ ہے، وہ ہمیں بچوں کی طرح سمجھتے ہیں اور ہماری حفاظت کے لیے دن رات موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے نوٹس ذرا دیکھ لوں، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آج کوئی اہم بات جو میں نے نوٹ ڈاؤن کی ہے وہ رہ نہ جائے۔ اس کو ہم ضرور یہ بھی دیکھیں گے کہ جو مسنگ پرسنز کا مسئلہ ہے بلوچستان میں، ہمیشہ آپ سنتے ہیں اخبارات میں، لوگ دھرنے، سب کچھ، اس کو اس لیے بھی ہم بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، چیف منسٹر نے ہی کہا ہے، تاکہ جو بھی حقائق ہیں وہ ہم عوام کے سامنے لے کے آئیں، اور جوڈیشل کمیشن بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ کانسٹیٹیوشنل وے سے ساری کارروائی ہو اور ان خاندانوں کو بھی تسلی ہو کہ اگر ان کے بچے غائب ہیں تو کن وجوہات کی بنا پر غائب ہیں۔ اس کے پیچھے اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں ان ریٹرن بھی کچھ چیزیں آپ لوگوں کو دوں گی۔ اب میری بات ختم نہیں ہوئی، اس کے بعد کوسچنز کر لیں پلیز، اف یو ڈونٹ مائنڈ۔ تھینک یو سو مچ۔ کوسچن آنسر سیشن لیں گے، میں ادھر ہی موجود ہوں کیونکہ آج یہ بڑا اہم ایشو ہے، تو ہم اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں اپنے جو سیلاب کی ایک صورتحال ہے بلوچستان میں۔ یہ بات شروع کرنے سے پہلے میں کچھ چیزیں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں۔ یہ دیکھیں، اس کو زوم کریں ذرا، یہ کیا ہے؟ یہ کھانا کھا رہے ہیں مولانا واسع اور وزیر اعلیٰ، ایسا ہی ہے؟ اچھا، اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے چیف منسٹر داڑھی بنوا رہے ہیں، بال کٹوا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ کیا پکچر لگائی گئی ہے؟ کل کو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ہائیبرڈ وار ہے اس دنیا میں اور جو پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے، ہائیبرڈ وار، لوگوں نے دیکھ لیا کہ ہم پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہم نے ان کو آپس میں لڑوا کے بھی دیکھ لیا، تفرقوں میں ڈال کے بھی دیکھ لیا، شیعہ سنی ریلیجیس وار بھی کروا کے دیکھ لی، لیکن پاکستان قائم اور دائم ہے اور ہمیشہ قائم و دائم رہے گا، کیونکہ اس کی بنیاد کیا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور قائد اعظم کا کیا ویژن تھا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی تعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی رولز ریگولیشنز بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ زندگی گزارنے کے لیے 1300 سال پہلے ہی رولز اینڈ ریگولیشنز بنا دیے گئے۔ ہمارے نبی نے ہمیں قرآن دے دیا، باترجمہ پڑھیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا۔ تو اس قسم کی خدارہ، یہ ہائیبرڈ وار، یہ سوشل میڈیا کی جنگ، اس کو بند کر دیں۔ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ، اس پہ بھی بلوچستان حکومت انیشیٹو لے رہی ہے، پورے پاکستان کو اس کا فائدہ ہوگا۔ آپ دیکھیں گے ان قریب کہ ہم سوشل میڈیا کو بھی انشاءاللہ اس طریقے سے ڈس انفارمیشن، اس کو کہتے ہیں ڈس انفارمیشن، وہ پھیلانے نہیں دیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ مجھے تو یہ ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو بیچارے چیف منسٹر واش روم جائیں تو سارے لوگ کہیں دیکھو سیلاب آیا، چیف منسٹر واش روم گئے ہوئے، جس طریقے سے سوشل میڈیا پر باتیں چل رہی ہیں۔ اب دیکھیں سوشل میڈیا پہ، اور میں 3 دن ہو گئے ہیں لگاتار میں ٹی وی پہ پروگرامز کر رہی ہوں، اور آپ یقین کریں گے مجھے دیکھ کے لگتا ہے کہ میں 3 راتوں سے صرف اور صرف 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹے سو رہی ہوں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ بلوچستان کی عوام اور جو افیکٹیز ہیں ان کی وجہ سے، آپ یقین جانیں کہ کل رات کو جب میں صبح اٹھی ہوں تو میں نے صرف 1.5 گھنٹہ نیند کی ہے، مجھے چکر آ رہے تھے۔ پھر میں نے اپنے دل کو یہ سمجھایا کہ نہیں فرا، اٹھنا ہے
काम करना है, मीडिया को ब्रीफिंग देनी है। वो क्यों? वो इसलिए बलूचिस्तान में लोग पानी में पड़े हैं। क्या पता क्योंकि मुश्किलात का हम शिकार थे, वेदर की वजह से हेलीकॉप्टर्स भी कुछ जगहों पे नहीं जा पा रहे थे, तो मैंने ये सोचा कि वो लोग भी तो हैं जो सैलाब में अपनी रात उन्होंने गुजारी होगी, मैं तो फिर भी अपने घर में थी। तो ये सोच के, इस सोच ने मुझे हिम्मत दी और मैं फिर उठ खड़ी हुई। अब मैं आपके सामने रखती हूँ, देखिए सोशल मीडिया पे ये चल रहा है, बहुत तनकीद, खुदारा तनकीद बराए तनकीद को छोड़ दें, अपने पाकिस्तान से मोहब्बत करें। और मीडिया को भी मेरा ये आज पैगाम है। कल बल्कि एक चैनल पर मेरा इंटरव्यू था और जिस तरीके से उन एंकर्स ने मेरे साथ डील किया, खुदा की कसम मुझे इतना अफसोस हुआ कि ये मेरे साथ कर क्या रहे हैं। ये तो तस्वीर का एक रुख दिखा रहे हैं। उन्होंने कोयटा से अपने नुमाइंदे को भी ले लिया। दोनों एंकर्स ने बहुत ही ज्यादा ऐसे तीर बरसाए कि मैं आपको क्या बताऊं। मैंने बड़ी खामोशी से उनकी बात भी सुनी। उसके बाद मैंने उन्हें हाथ जोड़ के कहा कि खुदारा मुझे बोलने का मौका तो दें आप, लेकिन उन्होंने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। हुकूमती इक़दामात अब मैं आपके सामने रखती हूँ। क्या ये चीफ मिनिस्टर का हेलीकॉप्टर जो रिलीफ और रेस्क्यू के ऑपरेशन में शामिल है, ये कहाँ जा रहा है? ये फूड एंड नॉन फूड आइटम्स लेके कहाँ जा रहा है? बलूचिस्तान में अगर नहीं जा रहा तो कहाँ जा रहा है? ये आर्मी के हेलीकॉप्टर्स, आर्मी के जो हमारे फ्रंट लाइंस पे जवान रोड्स खोल रहे हैं, रेस्क्यू एंड रिलीफ का हिस्सा हैं, ये कहाँ के रोड्स खोल रहे हैं? ये जो एफसी है दिन रात वहां पर खिदमात जो अपने सर अंजाम दे रही है, ये कहाँ जा रहे हैं? पीडीएम में, यहां मैं जिक्र करूंगी डीजी पीडीएमए का, अपने चीफ सेक्रेटरी का, मिनिस्टर पीडीएमए का और चीफ मिनिस्टर जो 24/7 खुद मॉनिटर कर रहे हैं सारी सिचुएशन को। मुझे आप ये बताएं, ईद की छुट्टियां तक मनसूख हो गई हैं और फिर उसके साथ साथ अभी तक भी चीफ मिनिस्टर ने अपने बाहर मुल्क का दौरा भी कैंसिल कर दिया है बलूचिस्तान की सिचुएशन की वजह से। प्राइम मिनिस्टर दौरा कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर जूम पर मीटिंग्स कर रहे हैं, तो ये किसके लिए कर रहे हैं? अब मैं आपके सामने रखती हूँ, मैं एक पूरी लिस्ट लेके आई हूँ मीडिया के लिए कि जो पीडीएमए ने रिलीफ एंड रेस्क्यू का जो ऑपरेशन किया है, हमारे महकमों ने अभी तक जो फूड एंड नॉन फूड आइटम्स प्रोवाइड किए हैं, आर्मी ने जो कंट्रीब्यूट किया है, एफसी ने जो कंट्रीब्यूट किया है, और टोटल नंबर्स ऑफ टीम मेंबर्स ऑफ गवर्नमेंट, ऑफ आर्मी, ऑफ एफसी, फील्ड्स में कितने लोग मौजूद हैं, आज वो पूरी लिस्ट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी। और मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ, ये पाकिस्तान हमारा मुल्क है, इसको हमने संवारना है। आप मीडिया, यू आर द फेस ऑफ पाकिस्तान। जो आप दिखाएंगे लोग वही देखेंगे। मैं इधर आपको एक मिसाल देती हूँ। मैं यूके गई, वहां मैंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में मुझे इनवाइट किया गया था। मैंने ग्लोबल इश्यूज पे वहां पर जाकर ब्रीफिंग दी। पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे कहा आप तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रही हैं, मीडिया तो हमें कुछ और दिखा रहा है। हमारे बच्चे तो कहते हैं हमने पाकिस्तान नहीं जाना, पता नहीं पाकिस्तान सिक्योर है भी या नहीं। अब आपसे मेरा ये सवाल है, आप लोग मुझे बताएं, और मुल्कों के भी मीडिया हैं, क्या साउथ अफ्रीका में कितनी ऐसी जगह हैं जहां आप अकेले खड़े नहीं हो सकते? कितना मीडिया ने बता दिया उनकी। चाइना में करप्शन नहीं है, सऊदी अरब की मिसाल मैं यहां पर आप लोगों को देती हूं। यूएस में, यूके में दिन दहाड़े चोरियां होती हैं, उनका मीडिया क्या कर रहा है और हमारा मीडिया क्या कर रहा है? मेरी बात को प्लीज बुरा ना माने, मेरी बात को समझें। आज आपके सामने एक पाकिस्तानी की हैसियत से आप मुझे बिल्कुल ये ना समझें कि मैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट हूँ, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान हूँ इसलिए मैं ये बात कर रही हूँ, या मैं सियासतदान हूँ इसलिए मैं ये बात कर रही हूँ। नहीं, मैं पाकिस्तानी होने के नाते से आपके साथ दिल की बातें शेयर कर रही हूँ। और मैं ये समझती हूँ कि हमारे लीडर्स को बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, तब ही पाकिस्तान बनेगा भी और संवरेगा भी। इसके साथ साथ आप ये देखें कि टोटल नंबर्स ऑफ शेल्टर्स जो प्रोवाइड किए गए हैं इन बलूचिस्तान,
وہ ہے 13,250. ٹوٹل نمبر آف ڈیتھس اب تک کی ہیں 120. 90 کے قریب جو کیجویلٹیز پچھلے دن ہوئی تھیں انہیں کمپنسیشن فنڈز جو ہیں وہ جاری کر کے تقسیم کر دیے گئے ہیں. باقی جو ہیں وہ بھی ہم جاری کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ریلیف کیمپس ہیں قلعہ سیف اللہ, لسبیلا, جھلمکسی, وہاں پر پرووائڈ کیے گئے ہیں. پوری لسٹ میں آپ لوگوں کو دوں گی تاکہ آپ تفصیل سے سارے چینلز پر بتائیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ریسکیو ٹیمز ہیں وہ لسبیلا میں, کچھی میں, خزدار میں, نوشکی میں, جتنے بھی زیادہ کرٹیکل علاقے ہیں وہاں پر موجود ہیں. ٹینٹس ابھی تک جو ہیں وہ 12,225 کے قریب ہیں. فوڈ پیکٹس جو ہیں وہ 17,387. اسی طریقے سے فوڈ اینڈ نان فوڈ آئٹمس کی ایک بڑی لسٹ ہے میرے پاس. یہ میں آپ لوگوں کو پرووائڈ کروں گی تاکہ آپ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے. یہ ساری لسٹ میں آپ کو دوں گی. ہو سکتا ہے کہ ابھی ٹائم کی کمی بھی ہو, آپ لوگوں کی بھی بہت ساری مصروفیات ہوتی ہیں. تو حکومتی اقدامات. اب ہم آتے ہیں تنقید برائے تنقید کی سیاست ہم نہیں کریں گے. چیف منسٹر کی جانب سے سختی سے یہ انسٹرکشنز ہیں اپنی ٹیم کو کہ ہم نے کسی پہ تنقید نہیں کرنی, ہم نے اپنی کریڈیبلٹی شو کرنی ہے. ہم نہیں بولیں گے, ہمارا کام بولے گا. لیکن میں کبھی کبھی میڈیا کے کوسچن سے مجبور ہو جاتی ہوں, مجھے کہنا پڑتا ہے, یہ میری مجبوری ہے. میں ان کے کوسچن سن کے مجبور ہو جاتی ہوں تاکہ میں انہیں بتاؤں یہ قصور کس کا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ نیچرل ڈیزاسٹر سے بچنے کے لیے کوئی لانگ ٹرم پلاننگز نہیں بنائی گئی تھیں. فرسٹ ٹائم موجودہ حکومت بلوچستان کی لانگ ٹرم پلاننگز بنا رہی ہے. ڈیلیگیشنز میں خود ریسیو کر رہی ہوں, اسی لیے میں اسلام آباد میں موجود ہوں. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے ایکسپرٹیز بہت جلد بہت بیٹر پلان لے کے آئیں گے. نیچرل ڈیزاسٹر کو ہم روک نہیں سکتے, بیٹر پلاننگ کر کے ہم نقصانات سے بچ سکتے. اور اس کے ساتھ ساتھ ماڈل ہاؤسز, آج ہی صبح اس پہ میری بات ہوئی ہے. ہم کچھ ایسے پروجیکٹس لے کے آ رہے ہیں. آف کورس ریسورسز کی ہمیں بہت زیادہ کمی ہے, بلوچستان حکومت کو ریسورسز کی بہت زیادہ کمی ہے. ہمیں اس میں انگیج کرنا پڑے گا این جی اوز کو, انٹرنیشنل فرمز کو. آف کورس ہم ریکویسٹ کریں گے اپنی فیڈرل حکومت سے بھی. ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ پاکستان کے ریسورسز کم ہیں اور ہماری مشکلات کہیں زیادہ ہیں, لیکن ہم پھر بھی, میں بلکہ ریکویسٹ کروں گی آنریبل پرائم منسٹر سے کہ ایکسپلور کریں بلوچستان کو. آپ کو کہیں قرض لینے کے لیے نہیں جانا پڑے گا. ماڈل ہاؤسز کا پروجیکٹ انڈر پروسیس ہے. اس کا پلان ہم نے آج سے شروع کیا ہے, کیونکہ میں اتنے دنوں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ بہت زیادہ ڈیمیجز ہوئے ہیں. ہر سال سیلاب آتا ہے, گھر بہہ جاتے ہیں. چلے مال کا تو افسوس ہے, لیکن جانیں نہیں ضائع ہونی چاہیے. یہ جو 120 کے قریب جانیں ضائع ہوئی ہیں, اس کا ہمیں بے حد افسوس ہے, اور ہم ان خاندانوں کو ایسے اکیلا نہیں چھوڑیں گے. ڈیمیجز جو ہیں, گھر بہ گئے ہیں لوگوں کے, پارشلی ڈیمیجز 7,000 پلس ہیں, اور جو فل ڈیمیج ہوئے ہیں ہاؤس وہ بھی 5,000 پلس ہے. ایک بہت اہم بات یہاں میں آپ لوگوں کو بتا دوں, میڈیا پہ یہ بھی کوسچن مجھ سے ہوتا رہتا ہے. فگرز جو ہیں وہ ایکچوئل فگرز ابھی تک ہم آپ کو اس لیے نہیں بتا سکیں گے کیونکہ ابھی سیلاب کی سچویشن ہے وہاں پر, اور جتنے بھی ہمارے انتظامیہ ہیں وہ ریلیف اینڈ ریسکیو کے جو آپریشن ہے اس میں مصروف عمل ہے. جیسے ہی یہ سیلاب کی سچویشن تھوڑی تھمے گی, ہم انشاءاللہ فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے سامنے رکھیں گے. ریہیبلیٹیشن کا پروسیس بہت ضروری ہے, اس کو ہم نے ضرور کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ بلوچستان لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہم کیوں فیس کر رہے ہیں؟ انڈر ڈیولپ ہونے کی وجہ سے. تو انشاءاللہ ہم ریہیبلیٹیشن کا پروسیس ڈیو ٹو دیز فلڈز, ڈیمیجز جو ہمیں ہوئے ہیں, انشاءاللہ یہ میں آج وعدہ کر رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ, یہ ریکارڈ میں رکھیں. میڈیا ویسے بھی بہت ساری چیزوں کو ریکارڈ میں رکھتی ہے. تمام لیڈرز بیچارے کچھ بول جاتے ہیں جوش میں آ کے, اور پھر بعد میں اگر وہ نہیں کر سکتے تو میڈیا وہی کلپس چلا رہی ہوتی ہے. تو آج میرا یہ وعدہ ہے آپ لوگوں سے, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ریہیبلیٹیشن کا بلوچستان میں پروسیس ہے اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے. اس کے لیے ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کن کن لوگوں کو, کن کن فرمز کو اور کن کن آرگنائزیشنز کو انگیج کرنا ہے. When there is a will,
देयर इज़ अ वे. रिसोर्सेज की कमी ज़रूर है, लेकिन इंशाल्लाह, और ये भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं हमारे चीफ मिनिस्टर की जानिब से. अभी हमें चंद माह हुए हैं हुकूमत संभाले हुए, और फर्स्ट बजट भी पेश हुआ था जिस पे 84 आवर्स खुद चीफ मिनिस्टर ने जाग के पीएसडीपी को फाइनल किया था, क्योंकि पिछली हुकूमतों में पीएसडीपी फाइनल करके सारे सो जाते थे, सुबह बजट पेश हो जाता था, बोगस स्कीमें आ जाती थी उसमें. तो इस दफ़ा वज़ीर आला खुद जागे हैं, जब तक पीएसडीपी प्रिंट नहीं होगी उस वक्त तक वो सोई नहीं है, क्योंकि ये अवाम की अमानत है ये पैसा, और उन तक पहुंचना चाहिए. लास्ट एक बात मैं करूंगी, बस इसको वाइंड अप कर रही हूँ. अगर ना किया गया तो बलूचिस्तान 20 से 25 साल और पीछे चला जाएगा, जो कि हम नहीं होने देंगे इंशाल्लाह. और रिहेबिलिटेशन का जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट किया जाएगा. आई होप कि जो नोट्स मैंने तैयार किए थे वो मैंने आप लोगों के सामने सारे पॉइंट्स रखे हों. अब हम आप क्वेश्चन आंसर्स का जो सेशन है वो शुरू करते हैं. आपने कहा कि शिकवा किया कि एकतरफा सवालात किए जाते रहे मीडिया की जानिब से. मैंने ऐसा नहीं कहा, ये एकतरफा नहीं कहा. प्रोग्राम की बात की जी जी. थोड़ी देर पहले बेकार करने की, तो आपने एक तरफ ये कहा कि उन्होंने उनकी जानिब से उतारा. इसी तरह जिस तरह मिसिंग पर्सनस की आपने बात की, वैसियत सहाफ़ी न्यूट्रलिटी का तकाजा ये है कि उनका भी मौक़िफ़ सुना जाए. आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चली गई हैं, वो मिसिंग पर्सनस के फैमिली मेम्बर्स, उनको मीडिया पे आने की इजाज़त नहीं है. अगर उनका भी मौक़िफ़ सामने हो जाए तो बात वैसे क्लियर हो जाएगी. अगर आगे बढ़ने के लिए मुज़ाकरात करने के लिए, तो क्या वजह है कि उनकी भी बात पर पाबंदी है और आप एक तरफा ये कर रही हैं? आपका नाम क्या है? मेरा हैदर. हैदर. ऑलराइट हैदर, बहुत अहम क्वेश्चन किया आपने, थैंक यू सो मच. आपने क्वेश्चन करके मुझे मौका दिया है कि मैं अपनी बात कर सकूं यहाँ पे. ये देखें, मीडिया की ये भी खूबसूरती है, आप लोग क्वेश्चन करते हैं तो हमें मौका मिलता है कि हम ये बता सकें कि हम क्या कर रहे हैं. आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मिसिंग पर्सनस का मौक़िफ़ सुना जाए. मिसिंग पर्सनस का मौक़िफ़ बार बार सुन रहे हैं, वो धरने पे बैठे होते हैं, सारी मीडिया उनको कवरेज दे रही है. हुकूमत खुद अभी ये धरने पे बलूचिस्तान में बैठे हुए थे, हमारे मिनिस्टर्स जाके उनसे बातचीत की है. मिसिंग पर्सनस का ही मसला था, उनसे जाके बातचीत की. वो सारी कवरेज, अगर खबर हैदर आपके पास नहीं है, आपको मैं ग्रुप में शामिल करूंगी और मैं आपको साथ साथ सारी खबर पहुंचाऊंगी. मिसिंग पर्सनस का मौक़िफ़ भी हम सुन रहे हैं. वो कौन है जो एक्चुअल मिसिंग पर्सनस हैं ड्यू टू सम रीजंस बिहाइंड? वो कौन लोग हैं? हमारे अपने लोग हैं. और जैसे कि मैंने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले ये क्यों कहा कि एज अ बलोच लेडी एंड अ बलोच लेडी ऑल द वे फ्रॉम कलात, अगर मैं ये बात कर रही हूँ तो कुछ सोच समझ के ही कर रही हूँ. ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है हैदर, इस पर हर कोई बात भी नहीं करता. अगर आज इतनी जुर्रत से मैं बात कर रही हूँ तो इसका मतलब है मैं दर्द रखती हूँ अपने बलोचों के लिए, अपने बलूचिस्तान के लिए और अपने पाकिस्तान के लिए. तो उनका मौक़िफ़ हम सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, और इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत जल्द मिसिंग पर्सनस के जो ख़ानदान हैं उनके साथ मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगी.